بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلاب کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ کل ہم نے یہ بحث کی تھی کہ کون سی دلالات لغوی ہیں جنہیں علم اصول میں زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پھر ہم نے معیار دیا کہ ہم صرف عناصر مشترکہ کو زیر بحث لائیں گے، اور کل ہم نے بتایا کہ صیغہ فعل امر کیسے ایک عنصر مشترک ہے۔ آج کی بحث میں ہم ادات شرط اور ادات عموم پر بحث کریں گے کہ یہ عناصر مشترکہ میں داخل ہیں اور کیسے داخل ہیں۔ آج کے سبق میں یہ بحث کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَدَوَاتِ اللُّغَوِيَّةِ أداة الشرط أيضا لأنها تصلح للدخول في استنباط الأحكام من أي دليل لفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط. ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال. ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي. وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں بنیادی سوال جو اٹھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو علم اصول میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو ہم نے لغوی عناصر دو قسموں میں تقسیم کیے۔ پہلے وہ جو مشترکہ عناصر تھے جو تمام موضوعات میں کارآمد تھے، اس کی ہم نے جو مثال دی وہ صیغہ امر تھا، اور صیغہ امر کا ہم نے بتایا کہ یہ کیسے ایک مشترکہ عنصر ہے اور یہ کیسے تمام فقہی ابواب میں کارآمد ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے عناصر خاصہ کی کچھ مثالیں دیں اور بتایا کہ یہ عناصر خاصہ صرف معینہ موضوعات میں کارآمد ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ لغت میں موجود جو الفاظ ہیں ان کا جب تجزیہ کرتے ہیں، ان کے معانی کے اوپر بحث کرتے ہیں، تو یہ ساری کے ساری جو مباحث ہیں وہ خاص موضوعات میں تو کارآمد ہیں لیکن تمام موضوعات میں کارآمد نہیں ہیں، تو اس لیے ہم انہیں عناصر خاصہ کہتے ہیں۔ آج مشترکہ لغوی عناصر میں کل ہم نے صیغہ امر کی مثال دی تھی، تو آج کچھ مزید مثالیں اس میں شامل کرتے ہیں۔ ایک مثال ادات شرط کی ہے کہ علم اصول میں ادات شرط کی بحث ہوتی ہے کہ شرطیہ جو جملے ہوتے ہیں جہاں پہ شرط اور جزا سے جملہ بنتا ہے، شرط اور جزا سے جو جملے بنتے ہیں اس صورت میں یہ حکم جو مشروط ہوتے ہیں، شرط کے منتفی ہونے سے آیا حکم بھی منتفی ہو جاتا ہے یا نہیں، تو یہ ایک اصولی بحث ہے۔ اسی طرح ادات عموم میں بھی بحث ہوتی ہے کہ جب ایک حکم جو ہے وہ عمومی طور پر بیان ہو تو اس میں کون سی شرائط ہیں پائی جاتی ہیں اور کیسے ہونا چاہیے کہ اس میں عموم پر دلالت پائی جائے، کیونکہ بعض حروف جیسے کل کا لفظ ہے یا جمیع کا لفظ ہے تو یہ تو عموم میں صراحت رکھتے ہیں، کچھ حروف ہیں جن میں صراحت موجود نہیں ہے جیسے الف لام ہے، تو یہ بحث جو ہے وہ علم اصول میں کی جاتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مشترکہ لغوی عناصر کیسے بنتے ہیں۔ سب سے پہلے ادات شرط کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ ادات شرط میں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک مثال یہ ہے کہ جب مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہے،
جب مال نصاب کو پہنچے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں کہ جب سورج کا زوال ہو تو نماز ظہر واجب ہے۔ جب سورج زائل ہو جائے یعنی سورج جو ہے وہ زوال تک پہنچ جائے اور زوال کے بعد جو ہے وہ فوراً نماز ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو نماز ظہر واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال آپ دیکھیں کہ جب انسان مستطیع ہو تو حج واجب ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے پاس پیسہ آ جائے، استطاعت آ جائے تو اس کے اوپر حج کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ حج کرنا واجب ہو جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو اب ہم نے گزشتہ مباحث میں عناصر مشترکہ کا معیار پڑھا تھا کہ عناصر مشترکہ وہ ہوتے ہیں کہ جن میں باب کی اختصاص بندی نہیں ہوتی، جس میں خاص ابواب آیا جاتا، ان کو ہم کہتے ہیں مشترکہ عناصر۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادات شرط اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ ہو، نماز ہو اور حج ہو، تینوں ابواب میں اس کی کارآمدیت ہے کہ جب مال نصاب کو پہنچے تو وہاں پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب نصاب تک نہ پہنچے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سورج میں زوال سے پہلے نماز ظہر واجب نہیں ہے، انسان کے استطاعت سے پہلے حج واجب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ استدلال میں مختلف ابواب میں اس کی کارآمدیت ہے، اور ادات شرط اگر ان کا مفہوم ثابت ہوتا ہے تو وہ مختلف ابواب میں کارآمد ہے۔ کیونکہ مختلف ابواب میں کارآمد ہے اس لیے یہ بھی عناصر مشترکہ کا حصہ ہیں، لہٰذا عناصر مشترکہ کا جو معیار ہے وہ ادات شرط میں پایا جاتا ہے۔ بس ادات شرط بھی ایک مشترکہ عناصر کی بحث ہے۔ دوسری مثال ہے ادات عموم۔ ادات عموم میں بہرحال جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک چیز جو ادات عموم میں ہے وہ الف لام ہے جو کہ جمع کے اوپر آتی ہے۔ مثلا قرآن میں حافظوا علی الصلوات، یا اسی طرح اتموا الصیام الی اللیل، اسی طرح اوفوا بالعقود۔ یہ تینوں مثالیں ہیں کس کی؟ مشترکہ عناصر کی۔ یہ تینوں مثالیں ہیں یہ تینوں مثالیں ہیں کس کی؟ الف لام کی، کہ جو ایک جمع کے اوپر داخل ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تینوں مثالیں جہاں پہ الف لام جمع کے اوپر آئی ہے یہ مختلف ابواب سے ہیں۔ یہاں پہ الف لام حافظوا علی الصلوات نماز کے باب میں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال میں دیکھیں روزے کا باب ہے، اتموا الصیام الی اللیل، یہاں پہ روزے کے باب میں یہ آئی۔ تیسری جو ہے وہ معاملات کے باب میں آئی ہے جہاں پہ اوفوا بالعقود ہے، اپنے معاہدوں کے اوپر عمل کرو۔ تو نماز کا باب ہے، روزے کا باب ہے، معاملات کا باب ہے۔ اب اگر یہ ادات عموم ثابت ہو جاتا ہے کہ جو الف لام ہے وہ دلالت کرتی ہے کس کے اوپر؟ عموم کے اوپر، تو یہ تمام فقہی ابواب میں کارآمد ہے، مختلف فقہی ابواب میں کارآمد ہے، چاہے نماز کا باب ہو، روزے کا باب ہو، حج کا باب ہو، معاملات کا باب ہو، تمام ابواب میں کارآمد ہے۔ جو کہ تمام ابواب میں کارآمد ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مشترکہ عناصر۔ جب مشترکہ عناصر ہیں تو یہ اصول میں زیر بحث لائے جاتے ہیں۔ ابھی ہم اس میں بحث نہیں کر رہے کہ یہ مثالیں ان میں جو الف لام ہے وہ حافظوا علی الصلوات میں یہ الف لام کون سا ہے، فی الحال ہماری بحث نہیں ہے۔ فی الحال ہم اتنا بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عموم کے لیے ہیں تو اس صورت میں یہ مشترکہ عناصر کی مثال بن سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی خاص ابواب کے لیے مختص نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ علی الصلوات مثلا الف لام اگر جو ہے وہ نماز کے باب میں ہو تو وہ کیا ہے؟ عموم کے اوپر دلالت مثلا کرتا ہے، اگر جو ہے وہ روزے کے باب میں ہو تو یہاں عموم کے اوپر دلالت نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مشترکہ عنصر ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، معاملات تمام ابواب میں یکساں طور پر کارآمد ہے۔ اگر وہ عموم میں ظہور رکھتا ہے تب بھی یکساں طور پر ہے، اگر وہ نہیں رکھتا تب بھی یکساں طور پر ہے، لہٰذا مشترکہ عناصر کی تعریف میں شامل ہے اور اسے علم اصول میں ہی زیر بحث لایا جائے گا۔ یہ تھی وضاحتیں، آئیے چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَدَوَاتِ اللُّغَوِيَّةِ
ادات الشرط ایضا داخل ہو جاتے ہیں پہلی قسم میں. جو ادات لغویہ کی پہلی قسم کیا تھی؟ یعنی عناصر مشترکہ. عناصر مشترکہ میں داخل ہو جاتے ہیں ادات شرط بھی کیونکہ پہلے ہم نے فعل امر کی بحث کی ہے، صیغہ امر کی بحث کی ہے، تو کہتے ہیں جس طرح صیغہ امر پہلی قسم میں داخل ہے اسی طرح ادات شرط بھی پہلی قسم میں داخل ہیں، مطلب عناصر مشترکہ میں داخل ہیں. کیوں؟ لأنها تصلح للدخول. تصلح بھی پڑھا گیا ہے، یعنی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور تصلح بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ منع یمنع کے وزن پہ ہے. علی القاعدہ علی القیاس جو ہے وہ تصلح ہے کیونکہ یہاں پہ لام الفعل اس کا حروف حلقی میں آتا ہے تو اس لیے. لیکن اگر اس کا ماضی جو ہے وہ صالحہ ہو تو یصلح بھی بنتا ہے. بہرحال دونوں قراءتیں موجود ہیں، یعنی دونوں قسم کے اس کے فعل مضارع موجود ہیں، صالح یصلح اور یصلح اور تصلح بھی موجود ہے. تو لأنها تصلح للدخول فی استنباط الحکم کیونکہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں ادات شرط اس بات کی کہ یہ استنباط حکم میں داخل ہوں. من ای دلیل لفظی کسی بھی لفظی دلیل سے، یعنی کوئی بھی لفظی دلیل موجود ہو، اور مہما کان نوع الموضوع الذی یتعلق به اور اس کا موضوع کہ جس کے ساتھ یہ ادات شرط متعلق ہوئے ہیں اس کا موضوع جو بھی ہو. جس طرح میں نے 3 مثالیں دیں، زکوٰۃ کے لیے نصاب کی مثال دی، اسی طرح حج کے لیے استطاعت کی مثال دی، اسی طرح نماز کے لیے جو ہے وہ زوال کی مثال دی. یہاں پہ ایک مثال ذکر ہوئی ہے، کہتے ہیں فَنَحْنُ نَسْتَنبِطُ مِنَ النَّصِّ الْقَائِلِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ ہم استنباط کرتے ہیں اس نص سے جو یہ کہتی ہے کہ جب سورج زائل ہو جائے، زوال آ جائے سورج کو، یعنی شاخص کے اس طرف چلا جائے تو وجبت الصلاۃ نماز واجب ہو جاتی ہے، یعنی نماز ظہر. اس سے ہم کیا استنباط کرتے ہیں کہ ان وجوب الصلاۃ مرتبط بالزوال نماز ظہر کا وجوب مرتبط ہے زوال شمس کے ساتھ، بدلیل ادات الشرط کیونکہ ادات شرط کی وجہ سے، یعنی ادات شرط آیا ہے اور اس ادات شرط نے ان دونوں کو آپس میں مربوط کر دیا ہے. وَنَسْتَنبِطُ مِنَ النَّصِّ الْقَائِلِ اِذَا حَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ وَجَبَ الصَّوْمُ یہ ایک اور مثال ہے روزے کی بھی، آپ اس کو بھی ایڈ کر لیں مزید ان 3 مثالوں میں کہ جب ماہ رمضان آ جائے تو کیا ہے وجب الصوم روزہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے ہم کیا استنباط کرتے ہیں کہ ان وجوب الصوم مرتبط بالہلال کہ روزے کا وجوب مربوط ہے کس کے ساتھ؟ ہلال کے ساتھ، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ، چاند کے دکھائی دینے کے ساتھ. وَلِأَجَلِ هَذَا يَدْرُسُ عِلْمُ الْأُصُولِ أَدَاةَ الشَّرْطِ بِوَصْفِهَا عُنصُرًا مُشْتَرَكًا اسی وجہ سے علم اصول بحث کرتا ہے ادات شرط کو ایک عنصر مشترک کے طور پر، بِوَصْفِهَا عُنصُرًا مُشْتَرَكًا یعنی ایک عنصر مشترک کے طور پر بحث کرتا ہے. وَيَبْحَثُ عَنْ نَوْعِ الرَّبْطِ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ اور بحث وہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ربط پایا جاتا ہے شرط اور جزا کے اندر یہ کیسا ربط ہے. انشاءاللہ یہ مفاہیم کی بحث میں آئے گا، یعنی شرط کی جو بحث ہے کہ مفہوم رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، تو اس نوع ربط کے اوپر بحث ہوتی ہے کہ جس پر یہ ادات شرط دلالت کرتے ہیں. وَنَتَائِجِهِ اور یہ بحث کرتا ہے ان نتائج کے بارے میں کہ جو اس پر مبنی ہوتے ہیں فی استنباط الحکم الشرعی کہ استنباط حکم شرعی میں اس نوع ربط کے اوپر جو نتائج مترتب ہوتے ہیں اس کی بھی بحث آتی ہے کہ اگر مفہوم رکھتا ہو تو پھر استنباط میں اس کی کارآمدیت پہ بحث ہوتی ہے کہ کہاں پہ کارآمد ہے، اور اگر مفہوم نہ رکھتا ہو تو بھی اس کے نتائج مترتب ہوتے ہیں. یہ تو ایک مثال تھی، اب اگلی مثال کی طرف آتے ہیں. دوسری مثال ہے ادات عموم کی. وَكَذَلِكَ الْحَالُ فِي صِيغَةِ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ اسی طرح جس طرح کے ادات شرط ہیں یہی حالت
موجود ہے صیغہ جمع میں، ایسے جمع کے صیغے میں کہ جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جس کو تعریف کیا گیا ہو، جس کو معرفہ بنایا گیا ہو الف و لام کے ذریعے. اتم الصیام الی اللیل مثلا، حافظوا علی الصلوات مثلا، اوفوا بالعقود مثلا، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. یہاں پہ بھی معیار وہی ہے عنصر مشترک ہونے کا کہ یہ صیام کے باب میں بھی داخل ہو سکتی ہے، اسی طرح عقود کے باب میں بھی داخل ہو سکتی ہے، نماز و حج و زکوٰۃ و تمام ابواب میں قابلیت رکھتی ہے. لہٰذا ایک لغوی ادات ہے جو صلاحیت رکھتا ہے کہ دلیل لفظی پر داخل ہو. اس دلیل لفظی کا موضوع کوئی بھی ہو سکتا ہے، مہما کان الموضوع، جو بھی موضوع ہو، اس کی نوعیت جو بھی ہو کہ جس کے ساتھ یہ الف لام متعلق ہوئی ہے، تو کسی بھی موضوع پر داخل ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ بھی عنصر مشترک ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے لغوی مباحث میں بھی معیار کے تحت جو ہے وہ علم اصول میں بحث کرنی ہے، اور معیار کیا ہے؟ وہی عناصر مشترکہ، یعنی علم اصول میں صرف اور صرف عناصر مشترکہ زیر بحث لائے جائیں گے لغوی مباحث میں سے، نہ کہ تمام عناصر. اور اس کا ہم نے معیار دیا، ہم نے کہا کہ عناصر مشترکہ کا معیار موجود ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ جو تمام ابواب میں، تمام ابواب فقہی میں یکساں طور پر کارآمد ہو، یکساں کارآمدیت رکھتا ہو، یہ ہمارا کیا ہے؟ معیار ہے. لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ عناصر مشترکہ کا یہ معیار یہاں پہ کن صیغوں میں، کن چیزوں میں موجود ہے. تو ہم نے بتایا کہ صیغہ امر میں، صیغہ نہی میں اور دیگر چیزوں میں یہ موجود ہے. اور آخر میں آج کی بحث میں ہم نے بتایا کہ یہی معیار ادات شرط میں بھی موجود ہے، کیونکہ مختلف ابواب میں اس کی کارآمدیت ہے. اسی طرح ادات عموم میں بھی موجود ہے، اور ادات عموم کی بھی اگر عمومیت ثابت ہو جائے تو وہ کیونکہ کسی بھی باب میں ادات عموم موجود ہیں اور کسی بھی باب میں داخل ہو سکتے ہیں. الفاظ میں ایسا نہیں ہے کہ عموم کے جو ادوات ہیں جیسے کہ الف لام ہے جو جمع کے اوپر آتی ہے وہ صرف روزے کے ابواب میں ہو اور نماز کے ابواب میں نہ ہو، بلکہ ہم نے مثالیں بھی دیں، قرآنی مثالیں بھی دیں کہ ایسے مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ ادات عموم متعدد ابواب میں قابل استنباط ہیں اور استنباط کی صلاحیت ان میں موجود ہے. لہٰذا یہ ساری کی ساری مباحث ہیں اور یہ وہ دلالات کی مباحث ہیں جو علم اصول میں زیر بحث لائی جائیں گی. مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.